بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، تم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ چھپکلی تو بالکل بے فائدہ ہے، پھر تو نے یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ یعنی چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے؟ تیرا کیا فائدہ ہے؟ اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں بالکل بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ مگر یاد رکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار میں نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ بالکل حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے اور اللہ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فوائد سے خوب اچھی طرح واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی ہی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگے۔ ناظرین، آپ سبھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اسے پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل درست تھا، کیونکہ انہیں چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ اسے کوئی دعوت دیتے تھے، نہ کوئی تبلیغ کرتے تھے، اور نہ ہی اسے کھانا پینا دیتے تھے۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے مجھ سے یہ سوال کرنے کا وقت آج ہے کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا۔ اے موسیٰ، یہ تو تیرا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اس کی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد اور فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے، یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا مختلف مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنو اسرائیل کی عورت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھائی دیتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو ناشکرے ہیں، یہ تو بے صبر ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، کینہ اور بغض رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تمہیں کیا فائدہ؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوا اور اپنے دستے ادب جوڑ کر انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے علی، چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب؟ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک یہ چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی ہوئی بعض مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھو، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اسے مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما بیٹھے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں آباد تھا، اور وہ دن بہ دن بڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی مانند بنا دیا۔ اس خاندان نے زمین پر بہت ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ پھر اس وقت جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور یہ زمین کے غاروں اور پانیوں میں چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ہی ختم کر دیا گیا تھا، بس اسی لیے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی اور کوشش کرتی ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا کہ یہ ایک وہ مخلوق ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، اسی لیے اسے مارنا اور اسے اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ثواب کیوں رکھا؟ چھپکلی رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کے گروہ کا ایک بڑا حصہ ہے، جن کی تقریباً 6000 سے زیادہ انواع ہے، اور یہ برے عام انٹارکٹا کے علاوہ سب بڑے اعظموں میں پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے، اور یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو کھاتی ہے۔ ان کی کئی انواع میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکار خود جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے، جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اس سے کچھ کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے مارا تو اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے تھوڑی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور تیسری بار مارنے والے کے لیے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی، اور یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیجا پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ
چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان گھروں میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر انہیں نہیں بھی مارا جائے تو انہیں گھر سے ضرور نکال دیا جائے۔ ان کی موجودگی منحوس کی وجہ قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اسے مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعاً بھی دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو واقعہ ایک بڑی بری اور کریہ بات تھی، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور جنات سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی بعض اقسام بالکل زہریلا نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو کاٹ لے یا اپنی زبان لگا دے تو وہ انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر ہر انسان کو گھৃণا محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر گھریلو خواتین کے لیے تو یہ چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں یا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی؟ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اس لیے اسے مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا نہیں بلکہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہے اور انہوں نے شیطان سے بیعت کی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح نقصان پہنچائے۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان کی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثرت سے آباد تھا اور وہ روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ زمین کو انہوں نے جہنم بنا دیا۔ یہاں تک کہ اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے چند کے صرف وہ بچے جو چھوٹے موٹے تھے وہ زمین، غاروں اور پانیوں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرا وہ بغض اور حسد کے باعث اپنی حالت میں بے انتہا جلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل انسانوں کے لیے ختم کر دی گئی تھی۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرتی چلی آ رہی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم موجود ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا ناپاک کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی وجہ سے بچایا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر بڑی مقدار میں ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر مضر چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔